میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کھاؤ یا بھوکی مرو، فی الحال صوفے سے اٹھو اور زمین پہ جا کے لیٹو۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ کے قالین پہ لیٹ گئی۔ میں نے کہا دوبارہ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی نور بانو تو وہی حشر کروں گا جو رات کو کیا تھا، وہ رات تم اکیلی صحن میں گزارو گی۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں تھا، نہ میرے دل میں، نہ میرے گھر والوں کے دل میں۔ چند روز میں وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں اسے بات کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ میری والدہ نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی۔ زیادہ تر وقت اس کا کچن میں ہی گزرتا تھا۔ میری من پسند چیزیں بنا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتی تھی۔ شاید وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ میں اس کے کھانے کی تعریف کرتا ہوں یا نہیں، لیکن میں چپ چاپ کھانا کھاتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ ٹیبل پہ بیٹھنے لگی، بالکل میرے برابر والی کرسی پہ، تو میں نے کہا یہاں نہیں بیٹھو ورنہ میں کھانا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میرے والدین نے بھی مجھے روکا نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی، پھر اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، شاید رو رہی تھی۔ میرا اس طرح کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب کم ہی نیچے آتی تھی، مجھے کبھی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور میں بھی نور بانو پر پابندی لگا چکا تھا کہ وہ اوپر نہیں جائے گی، نہ میرے سامنے، نہ میرے پیچھے، اور نہ ہی کسی سے میرے رویے کا ذکر کرے گی۔ اور وہ شاید میرے رویے کا ذکر کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چچا چچی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔